دوستو، قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کی تھی اور قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ کہتے ہیں کہ قوم سمود اپنے عالی شان محلات، سرسبز و شاداب کھیت کھلیان، خوبصورت مرغزاروں اور نعمتوں کی فراوانی کے سبب غرور، تکبر اور سرکشی کے نشے میں چور تھے، اور چونکہ تکبر اور کفر کا چولی دامن کا ساتھ ہے تو یہ بھی ابلیس کے پیروکار بن گئے۔ حالانکہ کچھ ہی عرصہ پہلے قوم عاد پر قہر الہی کے مناظر ان کے سامنے تھے۔ یہ بھی اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کے خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ ان کے معاشرے سے حق و انصاف ناپید ہو چکا تھا، بے حیائی، فحاشی آخری حدود چھو رہی تھی، مقدس انسانی رشتوں کا احترام ختم ہو چکا تھا، رقص و سرود، عیش و عشرت، شراب و شباب ان کی زندگیوں کے لازمی جز بن چکے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم ہی میں سے ایک خدا ترس اور بہت نیک انسان حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ دوستو، یاد رہے کہ دیگر نبیوں کی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی۔ وہ دن رات انہیں سمجھاتے رہے کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اسی نے تم کو پیدا کیا اور آباد کیا، تم اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے۔ اس پر قوم ان کے خلاف ہو گئی اور یوں گویا ہوئی۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امید رکھتے تھے، اب وہ منقطع ہو گئیں۔ کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوجتے چلے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو اس میں ہمیں کبھی شبہ ہے۔ البتہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی دعوت جاری رکھی، اور حضرت صالح علیہ السلام کی مسلسل واعظ و نصیحت اور اس کے نتیجے میں غریب لوگوں کا ایمان لانا قوم سمود کے سرداروں کے لیے تشویش کا باعث تھا۔ دراصل غرور و تکبر کی دلدل میں دھنسے یہ لوگ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی عام آدمی اس طرح محفلوں اور چوک چراہوں پر کھڑا ہو کر ان کے آباء و اجداد کے خداؤں کی نفی کرے اور صرف ایک اندیکھے رب کی عبادت کی بات کرے۔ چنانچہ اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے سب سردار سر جوڑ کر بیٹھے، اور پھر متفقہ طور پر ایک نتیجے پر پہنچنے کے بعد انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بلایا اور کہا، اے صالح، اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو ہم کو کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جسے دیکھ کر ہم تم پر یقین آ جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگو، تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو سامنے چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی برآمد کرو جو گابن بھی ہو، بچہ دے، ہم سب کے لیے دودھ مہیا کرے اور اس میں فلاں فلاں خوبیاں ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اگر میں تمہاری یہ شرط پوری کر دوں تو کیا تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، ہم تمہارے رب پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا فرمائی اور اپنی قوم کی فرمائش پوری کرنے کی التجا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی دعا قبول فرمائی اور دیکھتے ہی دیکھتے چٹان شک ہو گئی اور اس میں سے ایک طویل القامت خوبصورت اونٹنی برآمد ہوئی جس میں وہ سب خوبیاں تھیں جن کی قوم سمود نے فرمائش کی تھی۔ یہ محیر العقول منظر دیکھ کر قوم سمود لاجواب ہو گئی۔ اس موقع پر قوم کے سرداروں میں سے ایک جندہ بن عمرو بن محلات بن لبید اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایمان لے آیا، لیکن اکثریت اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہی اور اسے جادو کا کمال ظاہر کرتی رہی۔ اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، جس کا ذکر سورہ ہود کی آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، اے میری قوم، یہ ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ دینا، ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں فوری پکڑ لے گا۔ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن نخلستان میں چرتے رہتے تھے۔ سب قبیلے والے پیٹ بھر کر اونٹنی کا دودھ پیتے، لیکن وہ کم نہ ہوتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کنویں کے پانی کو بھی تقسیم کر دیا تھا۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن سمود کے لوگ۔ جب اونٹنی پانی پینے آتی تو وہ کنویں کا سارا پانی پی جاتی۔ قرآن مجید کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 155 اور 56 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، صالح نے اپنی قوم سے کہا، دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔
دوستوں کہتے ہیں کہ کچھ ہی عرصے بعد قوم سمود کو اونٹنی کی موجودگی کھٹکنے لگی۔ انہیں اپنے ہرے بھرے نخلستانوں میں آزادی سے گھومتی پھرتی اونٹنی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، اور جب وہ یہ دیکھتے کہ اپنی باری آنے پر اونٹنی ایک ہی سانس میں پورے کنویں کا پانی پی جاتی ہے تو حیران ہو کر اسے جادو سے تشبیہ دیتے۔ آخر کار شیطان کے اکسانے پر انہوں نے اونٹنی سے جان چھڑوانے کی تدبیریں سوچنی شروع کر دی، اور اس کا ایک ہی حل تھا کہ اسے ہلاک کر دیا جائے۔ مگر کیسے؟ قوم سمود کے سردار یہ کام خود اپنے ہاتھوں انجام دینے کو تیار نہ تھے، سو انہوں نے دو نہایت اونچے اور مالدار خاندانوں کی آزاد منش عورتوں کو راضی کیا کہ وہ قوم کے کسی نوجوان سے یہ کام کروائیں، جس پر ان عورتوں نے 2 اوباش اور شراب و شباب کے رسیہ نوجوانوں کو اونٹنی کے قتل پر آمادہ کیا، جن کے ساتھ مزید 7 اوباش نوجوان شامل ہو گئے۔ قرآن پاک کی سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، شہر میں 9 افراد کی ایک جماعت تھی جو ملک میں فساد مچاتے پھرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے، اور پھر حسب پروگرام ایک دن یہ 9 افراد اونٹنی کے انتظار میں کنویں کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئے، جبکہ قوم کے لوگ اللہ کے عذاب کے ڈر سے چھپ کر یہ منظر دیکھنے لگے۔ جب اونٹنی کنویں کے قریب آئی تو مستہ نامی شخص نے تیر چلایا جو اس کی پنڈلی میں پیوست ہو گیا اور ٹانگ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ اونٹنی کو زخمی دیکھ کر باقی لوگ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر دونوں عورتیں آگے بڑھیں اور مردوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، جس پر قبیلے کا سب سے قوی شخص قطار بن سالف آگے بڑھا اور تلوار کے ایک بھرپور وار سے اونٹنی کی کونچیں یعنی پچھلے پایوں کے اوپر کا حصہ کاٹ ڈالا۔ اونٹنی شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑی اور ایک زوردار چیخ ماری۔ اسی اثنا میں زخمی اونٹنی کو گھیرے میں لے کر اس پر نیزوں اور تلواروں کے لاتعداد وار کیے گئے، جس سے وہ ہلاک ہو گئی۔ ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا پہاڑ پر چڑھا اور چیخیں مارتا غائب ہو گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان درندوں نے پیچھا کر کے اسے بھی مار ڈالا، واللہ عالم۔ دوستوں کہا جاتا ہے کہ اونٹنی کے قتل کے بعد جب ان لوگوں نے دیکھا کہ کوئی عذاب نازل نہیں ہوا تو مارے خوشی کے دیوانے ہو گئے اور جشن مناتے ہوئے چیخ چیخ کر حضرت صالح علیہ السلام کو چیلنج کرنے لگے کہ تم جس عذاب سے ڈراتے ہو اسے لا کر دکھاؤ۔ قرآن پاک کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ کہا جاتا ہے کہ ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام آبدیدہ ہو گئے اور فرمایا، اس بدنصیب قوم کو اب اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ادھر سمود کے لوگوں کی دیدہ دلیری اور جرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ان کے دل سے ڈر اور خوف نکل چکا تھا، چنانچہ انہوں نے اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا تاکہ اونٹنی کے ساتھ ان کا بھی قصہ ختم ہو جائے۔ وہ 9 افراد ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ جب حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے گزریں تو انہیں قتل کر دیں۔ مگر کائنات کا مالک اللہ قوم سمود کے ہر مکر و فریب اور شیطان کی چال بازیوں سے خوب واقف تھا، چنانچہ پہاڑ سے ان پر پتھر برسائے گئے جن سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ دوسرے دن جب لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ 9 کے 9 افراد پتھروں کے نیچے مرے پڑے تھے۔ دوستو یاد رہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے قتل کا بڑا غم تھا اور اب اتمام حجت ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اب عذاب آنا ہی تھا، لہٰذا حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مطلع فرمایا کہ اب تمہارے پاس عیش و عشرت کے صرف 3 دن بچے ہیں، اس کے بعد ایک سخت عذاب تم پر نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 65 میں فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالیں تو صالح نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدے اٹھا لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ ہنسی مذاق اور استہزاء کرنے لگے اور طنزیہ استفسار کیا کہ یہ 3 دن ہم کیسے گزاریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن رنگ سرخ ہو جائے گا اور تیسرے دن تمہارے چہروں پر نحوست پوری طرح عیاں ہو جائے گی، یعنی وہ سیاہ پڑ جائیں گے، اور چوتھے دن تم پر قہر الہی نازل ہوگا۔ اور پھر جب تینوں دن ایسا ہی ہوا تو وہ خوفزدہ ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اب کس قسم کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ ابھی چوتھے دن کا سورج طلوع ہی ہوا تھا کہ آسمان سے ایک بہت تیز چیخ کی آواز چنگھاڑ کی صورت بلند ہوئی، جس نے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے، دل دہلا دیے۔
چیخ کی آواز کے ساتھ ہی ان کی روحیں جسموں کا ساتھ چھوڑنے لگیں اور وہ اپنی اپنی جگہوں پر اوندھے پڑے سسک سسک کر ختم ہونے لگے۔ کچھ ہی دیر میں لاکھوں افراد پر مشتمل نہایت قوی اور طاقتور قوم جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ڈھیر ہو چکی تھی، اور کفر و شرک میں مبتلا غرور و تکبر میں ڈوبے لوگوں کا شاندار اور بارونق شہر خاموشہ میں تبدیل ہو کر ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ جیسا کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 67 اور 68 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان کو چنگھاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو سمود پر پھٹکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو محفوظ رکھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 66 میں ارشاد فرمایا، جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے۔ دوستو، ہم آپ کو حضرت صالح علیہ السلام کی وفات اور جائے وفات کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو قوم سمود کی جائے پیدائش کے بارے میں اور وادی سمود کے موجودہ حالات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ قدیم جزیرۃ العرب کے شمال مغربی علاقے میں واقع وادی القرا اپنی ہریالی و شادابی میں بے مثال ہے۔ اس وادی پر قوم سمود کی حکمرانی تھی، جبکہ اس کے مد مقابل جنوب مشرقی عرب پر قوم عاد قابض تھے۔ قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح نہایت طاقتور، طویل القامت اور زبردست شان و شوکت کی مالک تھی، اور اسے فن تعمیر میں بھی کمال حاصل تھا۔ پہاڑوں کو تراش کر انتہائی خوبصورت عمارتیں بنانے کا فن گویا ان پر ختم تھا۔ اس قوم کے دارالحکومت کا نام حجر تھا، جو حجاز مقدس سے شام جانے والے قدیم راستے پر واقع تھا۔ اب یہ علاقہ مدائن صالح کہلاتا ہے۔ مدائن صالح کے قدیم شہروں میں ایک الاعلیٰ ہے، جو آج بھی بہت پر رونق اور آباد ہے۔ مدینہ منورہ سے تبوک جاتے ہوئے بڑی شاہراہ پر تقریباً 450 کلومیٹر کی مسافت پر یہ شہر واقع ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ آج بھی وادی سمود ایک جائے عبرت کا نقشہ پیش کر رہی ہے۔ الاعلیٰ شہر ہی سے وادی سمود میں داخلے کا راستہ ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی حکومت نے وادی سمود کی تاریخی حیثیت کے پیش نظر 1972 میں اسے سیاحوں کے لیے کھول دیا تھا، اور یہاں کے ریلوے اسٹیشن کا نام بھی مدائن صالح اسٹیشن رکھا گیا ہے۔ تاہم یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ وادی میں داخلے کے لیے محکمہ سیاحت سے اجازت نامہ لینا ضروری ہے۔ یہ لکو دک میدان چٹیل بیابان 18 سے 20 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے، جہاں ہزاروں ایکڑ کے رقبے پر وہ خوبصورت تاریخی عمارات ہیں جنہیں قوم سمود نے سخت سرخ چٹانیں تراش کر بنایا تھا۔ دوسری جانب نرم میدانی علاقوں میں عالی شان مکانات کے کھنڈرات ہیں۔ 1000 سال قبل مسیح کے ان فنپاروں کو دیکھ کر آج کے جدید ترقی یافتہ انسان اور ماہر تعمیرات حیران رہ جاتے ہیں۔ سرخ پہاڑوں کے اندر اس شہر خاموشاں کی ہزاروں تاریخی عمارتوں کی موجودگی یہ بتاتی ہے کہ اس زمانے میں بھی اس شہر کی آبادی 4 یا 5 لاکھ سے کم نہ ہوگی، جسے ان کی بدعمالیوں اور نافرمانیوں کے سبب ایک زوردار، تیز اور ہولناک آواز کے ذریعے آنن فانن ہلاک کر دیا گیا۔ جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ فجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرا میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے۔ دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری بنائی ہوئی زمین میں گھومو پھرو، اس کی سیر کرو اور دیکھ کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، جنہوں نے ظلم کیا اور شرک کیا۔ اور یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے باقی رکھی ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان کو چاہیے کہ اللہ کے ان عذابوں سے عبرت حاصل کرے جو سابقہ قوموں پر نازل ہوئے۔ جن گناہوں کی وجہ سے وہ لوگ تباہ ہوئے، ان گناہوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ دوستو، چلیے اب بات کرتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی وفات کی۔ تو دوستو، ابن کثیر رحمہ اللہ کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام کا انتقال 280 برس کی عمر میں ہوا۔ مفسرین میں اس پر مختلف آراء ہیں کہ قوم پر عذاب کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے کہاں قیام فرمایا۔ اکثر نے تحریر کیا کہ سمود کی ہلاکت کے بعد آپ علیہ السلام اہل ایمان کے ساتھ شام تشریف لے گئے اور پھر فلسطین میں کچھ عرصہ قیام کے بعد مکہ مکرمہ آ گئے اور وہیں انتقال ہوا۔ واللہ عالم۔